بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ کئی قاتلوں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے دماغوں کو کمزور کر کے ہمارے نام اور پتے معلوم کر چکا ہوگا۔ اسکرین پر تحریر ابری، کھانسنے اور ہانپنے والے نے اسے پڑھتے ہوئے جواب دیا، آپ حضرات کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنی سیکیورٹی فورس اور بڑھا دیں، ہم اپنی حفاظت کریں گے، تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ میں نے آپ لوگوں سے فرحاد کو قتل کرنے کا معاوضہ لیا ہے، آپ لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ فرحاد ایک بار بچ گیا ہے، بار بار نہیں بچے گا۔ میں نے جو معاوضہ لیا ہے اس کے مطابق اسے ضرور قتل کراؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایک بار کسی ملک یا کسی شہر میں اس کی موجودگی کا سراغ ملنا چاہیے، اس کے بعد میں آپ حضرات کو اس کی موت کی خوشخبری سناؤں گا، لیکن یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے، اسے دنیا سے نکالنے میں ہفتے اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تب تک آپ اپنی سیکیورٹی کو آزمائیں۔ آپ درجنوں مسلح گارڈز کو مفت تنخواہ نہیں دیتے ہیں، ہم نے اپنے گارڈ سے زیادہ تم پر بھروسہ کیا۔ جرائم کی دنیا میں بدترین اور خطرناک مجرم بھی کہتے ہیں کہ تم جسے قتل کرنے کا معاوضہ لے لیتے ہو وہ پھر زندہ دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری درندگی اور کام کرنے کے کافی طریقے دیکھنے کے بعد ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ فرحاد علی تیمور ایک تو ویسے ہی خطرناک چال باز ہے، پھر ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے؟ فرحاد کو کون نہیں جانتا، میں بھی جانتا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر اسے قتل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایک شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں مایوس نہیں ہوں، میرے تجربات میں اضافہ ہوا ہے، میں نئے تجربات کی روشنی میں پہلے اسے سمجھاؤں گا۔ بھائی مر جاؤ، دنیا میں سب مرنے کے لیے آئے ہیں، تم نے بہت زندگی گزار لی، تمہاری لمبی زندگی سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں آخر یہ دیوتا کب ختم ہوگا؟ خدا کے واسطے مر جاؤ، یہ میرا وعدہ ہے، وہ مر جائے گا، دیٹس آل۔ رات کے 9 بجے امریکن آرمی کا ایک افسر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے آیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو کون؟ پارس کی آواز آئی، موت مؤنث ہے، بولتی ہے مگر میں بول رہا ہوں، میرے پاپا کے قتل کی سازش کرنے والوں کو علی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، مسٹر علی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میرے پاپا نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پارس ہوں، اتفاق سے امریکہ میں ہوں، اس لیے علی کے یہاں آنے تک تمہیں زندہ رکھوں گا، تمہیں کسی بھی طرح مرنے نہیں دوں گا، جبکہ موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے۔ مسٹر پارس آپ میری بات سن لیں۔ نہیں تم سنو، وہ کھانا جو تم کھانے جا رہے ہو زہریلا ہو سکتا ہے، علی کے آنے تک پانی کے کسی گلاس کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے۔ افسر کی بیوی اور بچے حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا، میں ایک بار علی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی مسٹر ان نون کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اٹلی گیا ہے، وہاں سے جرمنی کے شہر برسلز جا کر مسٹر شیڈو کی خیریت معلوم کرے گا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کی آمد تک میں تمہارا خیال رکھوں۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مگر میری بیوی اور بچوں کے لیے یہاں زہریلا کھانا کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ کھانا زہریلا نہیں ہے، سب کھا سکتے ہیں، لیکن تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں غائب دماغ بنا کر کھانے کے ساتھ زہر دیا جا سکتا ہے؟ تم بھی فرحاد علی تیمور کے بیٹے ہو، کیا یہ تمہارا انتقام نہیں ہے؟ نہیں، صرف علی تیمور انتقام لے گا، میں تو تمہیں تینوں وقت تھوڑا تھوڑا زندہ رکھوں گا۔ وہ کب آئے گا؟ جتنی جلدی آئے گا تمہیں بھوک پیاس سے نجات ملے گی۔ دعا کرو کہ وہ اٹلی میں مسٹر ان نون اور برسلز میں مسٹر شیڈو کا کام تمام کرنے میں جلدی کرے، یا تم ان نون اور شیڈو کو فون کرو کہ بھائی جلدی علی کے ہاتھوں مر جاؤ، اس طرح تمہیں بھی نجات ملے گی۔ تم شاید نہیں جانتے، تمہارے پاپا کی ہلاکت کی سازش میں تنہا نہیں تھا، ایک حاکم اور 7 فوجی افسران اور تھے۔ مجھ اکیلے کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ میں فون بند کر رہا ہوں، تم اس حاکم اور مزید 7 افسروں سے فون پر بات کرو، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تم 9 افراد کا
کھانا پانی آج سے علی کے آنے تک بند ہے۔ پارس نے فون بند کر دیا۔ افسر کی بیوی اور بچے کہنے لگے ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ افسر نے کہا یہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب کھا سکتے ہو، لیکن کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ افسر نے سازش میں شریک ہونے والے حاکم اور دوسرے 7 افسروں سے باری باری رابطہ کیا۔ ان میں سے ایک افسر کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے فون پر دی جانے والی دھمکی کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا تھا۔ پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے وقت وہ غائب دماغ تھا، پھر حاضر دماغ ہوا تو اس کی حالت بگڑنے لگی، سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے نیچے گر پڑا۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا ہے، حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تمام سازش میں شریک ہونے والے ایک دوسرے سے فون پر رابطہ کر رہے تھے۔ وہ اس اسپتال میں بھی گئے جہاں ان کا ساتھی افسر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا انہوں نے ایسا زہر کھایا تھا جو دیر سے اثر کرتا ہے، اسی لیے ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان سب نے معلوم کرنے کی کوششیں کیں کہ اس افسر کے پاس پہلے ہی لقمے میں زہر کہاں سے آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیبوں اور گھر کے کئی حصوں کی تلاشی لی لیکن کسی کے پاس زہر نہیں تھا۔ ثانی نے شام سے پہلے ان سب کو باری باری غائب دماغ کر کے ان کے گھروں میں ایسی جگہ تھوڑا تھوڑا زہر خود ان سے رکھوا دیا تھا اور ان کے دماغوں میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ دھمکی کے خلاف بضد ہو کر کھانا پینا چاہیں گے تو وہ خود غائب دماغ ہو کر چٹکی بھر زہر اپنے کھانے یا پانی میں ملا لیا کریں گے۔ ماضی میں حکومت فرانس نے بابا صاحب کے ادارے پر قبضہ جمانے کی ناکام کوششیں کی تھیں۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک بھی یہی چاہتے تھے کہ حکومت فرانس کو کم از کم بابا صاحب سے ادارے کی انتظامیہ شریک کیا جائے۔ اس ادارے میں ہندوؤں اور یہودیوں کو داخلہ ممنوع تھا۔ وہ انتظامیہ میں شریک ہو کر ہندوؤں اور یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت دینا چاہتے تھے لیکن اپنے مطالبات میں ناکام رہے۔ ان مخالفین کا متفقہ فیصلہ تھا کہ فرہاد اور اس کی فیملی کی ٹیلی پیتھی کی قوت کو ختم کر دیا جائے تو بابا صاحب کا ادارہ بڑی حد تک کمزور ہو جائے گا۔ ایسے وقت وہ بھول گئے تھے کہ روحانیت پر بابا صاحب کے ادارے کا وجود ہے۔ جناب تبریزی اور آمنہ فرہاد کی روحانی ٹیلی پیتھی کے باعث وہ قائم رہے گا۔ ان کے علاوہ دوسرے بھی روحانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس دوران میں جب ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے کی دعائیں اسپرے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو مخالفین کو یقین تھا کہ بابا صاحب کے ادارے سے بھی ٹیلی پیتھی ختم ہو جائے گی اور ایسا بڑی حد تک ہوا۔ صرف قدرتی طور پر محنت اور لگن سے یہ علم حاصل کرنے والوں کا علم باقی رہا۔ فی الحال میں اور ثانی ٹیلی پیتھی کے میدان میں تھے۔ ویسے حساب کیا جائے تو سلمان ثانی کا باپ اور سلطانہ بھی یہ علم جانتے تھے لیکن ان سے کام لینا ضروری نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ بابا صاحب کا ادارہ فرانس میں ہے۔ پہلے فرانس سے بڑے اچھے اور دوستانہ مراسم تھے، پھر مخالفین کی سازشوں میں الجھ کر حکومت فرانس ہماری مخالف ہو گئی۔ اتنی وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ مجھے ہلاک کرانے کی سازش میں فرانس کا ایک حاکم اور آرمی کے 2 اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ اس بار میں نے سلطانہ اور سلمان کو تمام حالات بتا کر کہا ان 2 اعلیٰ افسران پر ترمیمی عمل کر کے ان کے دماغوں میں یہ باتیں نقش کی جائیں۔ وہاں کے حاکم کے دماغ پر میں نے ترمیمی عمل کیا۔ جب رات کو سونے کا وقت ہوا تو فون پر ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں نے فرہاد کو قتل کرانے کی جو سازشیں کیں اب ان کا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ آج سے تمہیں زندگی کی تمام نعمتیں ملتی رہیں گی، صرف نیند نہیں ملے گی۔ سونا چاہو گے تو بستر پر نہیں جا سکو گے، کرسی پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بھی آنکھیں کھلی رہیں گی، ورنہ آنکھ بند کرتے ہی دماغ کو بجلی کا جھٹکا لگے گا اور تم پھر جاگتے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس دھمکی کو نظر انداز کیا۔ وہ سونے کے لیے بستر کی طرف آئے، پھر اس کے سرے پر بیٹھے ہی یوں اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے بجلی کا شاک پہنچا ہو، جبکہ اس بستر پر بجلی کا کوئی تار وغیرہ نہیں تھا۔ ترمیمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کروائی گئی تھی کہ وہ بستر پر جائیں گے یا کسی جگہ بھی رہ کر سونے کے لیے آنکھیں بند کریں گے تو دماغ کو بجلی کا شاک پہنچے گا۔ دماغ ترمیمی عمل کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اب ان تینوں کے دماغ انہیں آنکھ بند کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ان کے مشیر، باڈی گارڈز اور ساتھی افسران ان کی ایسی حالت پر پریشان تھے۔ بڑے بڑے دماغی امراض کے ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔
آدھی رات کو علی نے فون کے ذریعے کہا، میں علی تیمور بول رہا ہوں، ان تینوں نے میرے باپ کو ہلاک کرانے کی سازش کی تھی، جس پر اسرار شخص کو انہوں نے قتل کا معاوضہ دیا تھا۔ میں اسے نمٹنے کے بعد آؤں گا، اگرچہ یہ میرے آنے تک نیند کے بغیر زندہ رہے تو میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا۔ تم لوگ ان کا علاج کرتے رہو اور عبرت حاصل کرتے رہو۔ جرمنی اور اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے قتل کرنے کی سازش کرنے والے جو اکابرین وہاں تھے، ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ کسی کو کھانا پینا اور کسی کو سونا حرام ہو گیا تھا۔ تمام بڑے ممالک کے اکابرین دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے میں فون کر رہے تھے، فیکس کے ذریعے جناب تبریزی سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ملکوں کے اکابرین ملزم ہیں تو الزام لگا کر ان پر مقدمات چلائے جائیں، عدالت سے سزائیں دلائی جائیں۔ اگر ان پر جرم ثابت کیے بغیر انہیں سزائیں دینے کا سلسلہ ترک نہ کیا گیا تو تمام بڑے ممالک بابا صاحب کے ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جناب تبریزی کی طرف سے جواب دیا گیا، اپنی دھمکیاں اپنے پاس محفوظ رکھو۔ آزمائش کے طور پر ہمارے ادارے پر صرف ایک حملہ کرو، مگر پہلے اپنے ملکوں کے تمام سربراہوں کے تابوت بنوا لو۔ حملے سے پہلے تابوت تمہارے کام آئیں گے۔ آخر میں نرمی سے کہا گیا، فرحاد علی تیمور کو قتل کرانے کے سلسلے میں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں انہیں معاف کرنے کی کوئی راہ نکالی جائے۔ ایک ہی راستہ ہے، اٹلی سے ان نون، جرمنی سے شیڈو اور امریکہ سے ہائیڈ کو علی تیمور کے حوالے کر دو۔ تمام ممالک کے ملزم اکابرین کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہم ان تینوں پراسرار اشخاص کو علی تیمور کے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ رپوش رہتے ہیں، انہیں تلاش کرنے کی مہلت دی جائے۔ اس وقت تک سزا پانے والے اکابرین کو کھانے پینے اور سونے کی اجازت دی جائے۔ ان تینوں کو تلاش کرنے میں 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہم سے سیاست نہ کرو، ہم صرف 2 دن اور 2 راتوں کے لیے ان سزا پانے والوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں ملزمان پیش نہ کیے گئے تو تمام ملزمان اکابرین سزائیں پاتے پاتے مر جائیں گے۔ وہ سب زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بابا صاحب کے ادارے کا مواصلاتی نظام بند کر دیا گیا۔ اب کسی بھی ذریعے سے جناب تبریزی یا وہاں کے انچارج سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہی آخری راستہ تھا کہ مسٹر ان نون، مسٹر شیڈو اور مسٹر ہائیڈ کو علی تیمور کے حوالے کیا جائے، لیکن وہ تینوں اپنے پیلس کو چھوڑ کر رپوش ہو گئے تھے۔ کمانڈوز ایکشن کے ذریعے تینوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ وہاں ان تینوں کے خلاف بہت سی دستاویزات ملیں، لیکن وہ لاپتہ ہو گئے۔ تمام ممالک نے اپنے میڈیاز کے ذریعے ان تینوں کو وارننگ دی۔ خود سے گرفتاری پیش کرنے پر سزاؤں میں نرمی کرنے کا یقین بھی دلایا گیا، لیکن ان تینوں کی طرف سے ایسی خاموشی رہی جیسے وہ یہ دنیا چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ وہ تمام ممالک ایک طرف ان تینوں کو گرفتار کرنے اور ان کا سراغ لگانے کی کوششیں کر رہے تھے، دوسری طرف یہ فکر تھی کہ مہلت کی میعاد ختم ہونے کے بعد تیسرے دن 12 بجے سے ان کے ملکوں کے ملزم کہلانے والے اکابرین کو پھر سے مسلسل سزائیں ملیں گی، لہذا وہ اپنے اکابرین کو ایسی سزاؤں سے بچانے کے لیے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ امریکی اکابرین نے مہیش اور مہاراج سے کہا تھا کہ وہ ملزم اکابرین کے دماغوں میں جا کر تنظیمی عمل کا توڑ کریں اور انہیں کھانے پینے کے قائل بنائیں۔ ثانی نے دونوں کو سختی سے منع کیا تھا، اس لیے وہ پسو پیش میں تھے کہ کیا کریں۔ مہیش نے بڑی رازداری سے پورس پر اس وقت تنظیمی عمل کیا تھا جب وہ ناصرہ کے زہر کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث دماغی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ ثانی دوسرے طرف بڑے ممالک کے ملزم اکابرین پر تنظیمی عمل کرنے میں مصروف تھی۔ مہیش نے مہاراج سے کہا، ٹھیک ہے، ہم امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تاثر دیں گے کہ یہاں کے اکابرین کو سزا سے بچا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں۔ پورس ہمارے حکم کے مطابق اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے امریکی اکابرین کی حفاظت کرے گا۔ اس نے یہی کیا، پورس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ پورس نے ناصرہ اور ثنا سے کہا، علی جن امریکی اکابرین کو سزائیں دے رہا ہے، تم دونوں ان اکابرین کے دماغوں میں جا کر تنظیمی عمل کا توڑ کرو۔ ثنا نے کہا، بھائی جان، ہم نے یہاں امریکیوں کے خلاف محاذ بنایا ہے، اگر انہیں علی تیمور کی طرف سے سزائیں مل رہی ہیں تو انہیں سزا پانے دیں، انہیں آپ کیوں بچانا چاہتے ہیں؟
تم میری چھوٹی بہن ہو، مجھ سے بحث نہ کرو، جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ ناصرہ نے کہا، تم بڑے بھائی بن کر بیچاری پر رعب جما رہے ہو۔ یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، جنہوں نے ہمارے مقابلے میں مہیش اور مہاراج کو اہمیت دی، تم ان طوطا چشم امریکیوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ جلال پاشا نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس دو باپ بیٹے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ ان کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہی موقع ہے جب ہم ان کی حفاظت کر کے امریکیوں کی نظروں میں باپ بیٹے کو گرا دیں گے۔ وہ تینوں پورس کے حکم سے ان ملزم اکابرین کے دماغوں میں جا کر تنویمی عمل کا توڑ کرنے والے تھے۔ اسی دوران میں بابا صاحب کے ادارے سے ان کی سزائیں 2 دن اور 2 راتوں کے لیے ختم کر دی گئیں۔ اس طرح انہیں ان ملزم اکابرین کے دماغوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرانس کے حکمران الپا اور پورس سے مدد مانگ رہے تھے۔ الپا تو اپنے ملک کے اکابرین کے دماغوں میں جا کر تنویمی عمل کا توڑ کر رہی تھی۔ اسرائیل میں 6 اکابرین میرے قتل کے منصوبے بنانے میں شریک تھے۔ الپا نے 2 ہی کے دماغوں میں جا کر تنویمی عمل کا توڑ کیا تھا کہ اسی وقت اعلان ہوا کہ 2 دن اور 2 راتوں کے لیے سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا وہ باقی اکابرین کے دماغوں میں نہیں گئی۔ فرانس کے حکمران دوسرے بڑے ممالک سے پوچھ رہے تھے کہ ان نون شیڈو اور ہائیڈ کو علی تیمور کے حوالے نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ ان کے تمام اکابرین کو پھر ویسی ہی سزائیں دی جائیں گی۔ فرانس اور جرمنی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے مدد مانگتے پھر رہے تھے۔ تمام بڑے ممالک میں افراتفری تھی، سب یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ثانی کی اپنی مصروفیات ذرا کم ہوئی تو وہ پورس کی خیریت معلوم کرنے اس کے دماغ میں گئی تو مہیش کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ وہ پورس سے کہہ رہا تھا، وہ تینوں ان نون شیڈو اور ہائیڈ اینڈ سیک گرفتار نہیں ہوں گے۔ علی تیمور تمام بڑے ممالک کے ملزم اکابرین کو پھر وہی سزائیں دے گا، لہذا امریکی ملزم اکابرین پر تنویمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیا جائے۔ پورس اس کا تابع دار تھا۔ اس نے پھر جلال پاشا، ثنا اور ناصرہ کو حکم دیا کہ ان امریکی ملزم اکابرین کے دماغوں کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کر دیا جائے۔ وہ تینوں پورس کی ذہانت اور حکمت عملی پر بھروسہ کرتے تھے، اس لیے پہلے 3 امریکی اکابرین کے دماغوں میں گئے، وہاں دماغوں کو لاک کرنے کا مختصر سا عمل کیا، پھر دوسرے ملزم اکابرین کے دماغوں میں گئے۔ ثانی ان کے ساتھ ساتھ تھی اور خاموشی سے ان کے عمل کو ناکام بناتی جا رہی تھی۔ مہیش اور مہاراج نے بڑے فخر سے دوسرے امریکی اکابرین سے کہا، آپ حضرات اطمینان رکھیں، ہم نے اپنے ملزم کہلانے والے اکابرین کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے، آئندہ کوئی دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ثانی نے یہ تمام باتیں پارس کو بتائیں۔ وہ بولا، باپ کی طرح بیٹا بھی خود غرض اور دھوکے باز نکلا۔ پاپا نے 2 بار مہیش کو ہلاکت سے بچایا، ہم نے مہاراج پر ترس کھا کر بیٹا اس کے حوالے کیا اور ماما سے کہہ کر اسے ٹیلی پیتھی سکھا دی۔ اس کے علاوہ ہم نے 1000 مخالفتوں کے باوجود پورس کو نیلما کے انتقام سے بچایا۔ ہم پورس کے سامنے احسان نہیں جتانا چاہتے، مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری نیکی برباد ہو۔ تم جاؤ اور مہیش کو سزا دو۔ ثانی نے مہیش کے دماغ میں آ کر کہا، تمہارے اندر صرف اپنے باپ کا خون نہیں دوڑ رہا ہے، اس کا جھوٹ اور بے ایمانی بھی تمہارے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ وہ انجان بن کر بولا، میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی کہہ رہی ہوں، پھر کچھ کرنے والی ہوں، کیا تم سانس روک کر مجھے دماغ سے نکال سکتے ہو؟ اس نے فوراً سانس روکی، ذرا دیر تک روکی، لیکن پھر اپنے اندر ثانی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتا رہا، پھر سانس لیتے ہوئے بولا، میں آپ کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں آپ کا معمول اور تابع دار ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے تھے؟ کیا تم پر اندھا اعتماد کر کے یہ علم تمہیں دیا گیا ہے؟ وہ باپ بیٹے بوگوٹا کے ایک بنگلے میں تھے۔ مہیش نے مجبوری اور بے بسی سے مہاراج کو مخاطب کیا، پتا جی۔ مہاراج نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، آپ مجھے پتا جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا نالائق بیٹا ہوں۔ نالائق آپ نہیں، میں ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک آزاد خیال خوانی کرنے والا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھلا آپ کو کچھ بھی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ میڈم ثانی ابھی میرے دماغ میں ہیں، اس بات پر ناراض ہیں کہ ہم نے پورس پر تنویمی عمل کیوں کیا ہے۔ مہاراج نے کہا، کوئی نادانی نہیں کی ہے، موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پورس کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ، ہم نے اسے کنکر بنا ڈالا ہے۔ ثانی نے کہا،
کہا بکواس مت کرو، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا مہاراج کہ تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح خود غرض نکلے گا۔ میں نے اسے پورس کو تابعدار بنانے سے منع کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن میری غیر موجودگی میں مجھے دھوکہ دے کر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ تم نے بھی مہاراج ہمارے پاپا کو کئی بار دھوکہ دیا ہے۔ میڈم ہم نے دھوکہ نہیں دیا ہے، دراصل فرہاد صاحب کے زندہ رہنے کی بات سن کر ہم باپ بیٹے خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا ان کے بیٹے پارس کے ازلی دشمن کو غلام بنا کر فرہاد صاحب کو نئی زندگی کی مبارکباد دیتے ہوئے انہیں پورس کی غلامی کا تحفہ دے کر ثابت کریں گے کہ جب تک ہم باپ بیٹے زندہ ہیں فرہاد صاحب کے بیٹوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بہت زیادہ نہ بولو، پورس کا بنگلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔